على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ علماء اکرام کا اس کے اندر اختلاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی تاریخ کے اندر تشریف لائے۔ اس کے اندر تین قول آتے ہیں۔ پہلا قول جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ دوسرا قول یہ آتا ہے کہ 9 ربیع الاول کو تشریف لائے، اور تیسرا قول جو آتا ہے وہ آتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح کے وقت جناب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ بہرحال کوئی سی بھی تاریخ ہو، اصل یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر اللہ کے لاڈلے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مبعوث فرمایا ہے وہ میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعاؤں کے ثمرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، میں یہ آپ کے گھر کو بنا رہا ہوں، اس کے اندر ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو ان کو آپ کے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائے، ان کو پاک و صاف کرے، ان کو یہ کہ طریقہ سکھلائے، یہ کہ علم دانائی سکھلائے۔ آپ بڑے زبردست حکمت والے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا کی، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ بہرحال اصل بتلانا مقصود یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب کسی کو کرتا ہے یا اپنے کچھ قریب کو بھیجتا ہے تو جو ان کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی یہ کہ ان کے اوپر بھی آزمائش کو ڈالتا ہے تاکہ دیکھا جائے کہ وہ امتحان کے اندر کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے اندر تشریف لانے سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے 3 بڑی شخصیتوں کو آزمائش کے اندر ڈالا گیا۔ سب سے پہلے حضرت عبد المطلب جو اللہ کے لاڈلے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے، ان کو آزمائش کے اندر ڈالا گیا۔ یہ آتا ہے کتابوں کے اندر کہ جب حضرت عبد المطلب جو تھے وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے اندر چلے گئے اپنی والدہ کے ساتھ، کیونکہ باپ کا انتقال ہو گیا تھا تو مدینہ منورہ کے اندر رہتے تھے۔ تو ایک مکہ کا شخص جو ہے مدینہ کے اندر پہنچتا ہے، ان کا نام جو آتا ہے حارث ہی آتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کچھ بچے جو ہے تیر چلا رہے ہیں، آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں، تو ان میں سے ایک یہ بھی تھے حضرت عبد المطلب، یہ تیر چلاتے تو ان کا تیر جو ہے نشانے پر لگتا، اور نشانے پر لگنے کے بعد جو ہے یہ کہتے کہ میں بڑے خاندان سے ہوں، میں مکہ کا رہنے والا ہوں، بہادر سے ہوں، یہ کہ قریش کے خاندان سے ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو ان کے دل کے اندر ان کی محبت پیدا ہوئی، اور وہ جو ہے مکہ مکرمہ کے اندر آئے، اور حضرت عبد المطلب کے چچا جو ہے ان سے کہا، اصل ان کا نام تھا مطلب، ان سے کہا کہ آپ جو ہے بڑا
یہ کہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ جو ہے بڑے مہمان نواز ہے، لیکن آپ کا جو بھتیجا ہے حضرت عبد المطلب کا جو نام تھا وہ شیبہ آتا ہے، وہ جو ہے وہ مکہ کے اندر ہے، مدینہ کے اندر ہے، اس طریقے کا معاملہ ہے۔ تو ان کو اتنا ابھارا تو انہوں نے قسم کھائی، حضرت عبد المطلب کے جو چچا تھے ان کا نام جو عبد المطلب تھا، انہوں نے قسم کھائی کہ میں اپنے بھتیجے کو لے کر آؤں گا۔ تو وہ چلتے ہیں، مدینہ منورہ کے اندر پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد وہ ان کو لے کر آتے ہیں۔ جیسے ہی مکہ کے اندر داخل ہوئے، مکہ کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا لوگوں نے، تو جو بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا کہ سمجھا کہ مطلب جو ہے وہ غلام کو لے کر آئے ہیں، تو کہا کہ عبد المطلب۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ نوازا کہ ان کو یہ کہ کعبے کا متولی بنا دیا۔ یہاں تک کتابوں کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے کہ زمزم جو کنواں ہے اس کو کھودا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھ کو 10 بیٹے عنایت کر، اور ان میں سے ایک بیٹا جو ہے میں آپ کے نام پر قربان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا، تو 10 بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت کیے۔ تو اس کے بعد خواب کے اندر دکھلایا گیا کہ آپ اپنی نظر کو پورا کریں۔ تو خواب کے اندر جب دکھلایا گیا تو اس کے بعد اپنے بچوں کو بلایا اور بٹھانے کے بعد کہا کہ اس طریقے کا معاملہ ہے۔ تو قرآ ڈالا گیا، قرے کے اندر جو ہے حضرت عبداللہ کا نام آیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہے۔ تو جب ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو رشتہ دار آتے ہیں، یہ بھی آتا ہے اور یہ بھی آتا ہے، ان کی پھوپھی جو تھی وہ آئی اور کہا کہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، چہیتا بھائی ہے، ان کو ذبح نہ کیا جائے۔ تو اس کے بعد جو ہے دوسری آزمائش جو آئی وہ حضرت عبداللہ پہ آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پر آئی۔ تو ان کو جب ذبح کرنے کے لیے لے گئے تو معاملہ یہ بنا کہ ادھر 10 اونٹ کو رکھا جائے اور ادھر حضرت عبداللہ کے نام کو رکھا جائے۔ تو اس طریقے سے رکھا تو نام عبداللہ کا آیا، پھر 20 اونٹ رکھ دیے گئے۔ اسی طریقے سے بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ جب رکھے گئے تو پھر اونٹوں کا نام آیا، حضرت عبداللہ کا نام نہیں آیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے تو حضرت عبداللہ کی جگہ 100 اونٹوں کو قربان کیا گیا۔ دوسری آزمائش جو آئی حضرت عبداللہ پر آئی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پر آئی۔ یہ آتا ہے کتابوں کے اندر کہ جب یہ نوجوان ہوئے، جوانی کے عالم تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ خوبصورتی عنایت کی، وہ جوانی عنایت کی جو آپ کو دیکھتا تو آپ کا ہو کر رہ جاتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ جو ہے مکہ سے مدینہ کے اندر تشریف لے جا رہے تھے، تو جب دیکھا ایک یہودی عورت نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتا، میں بغیر گھر والوں کی نکاح نہیں کر سکتا۔ تو کہا کہ اگر آپ نکاح نہیں کر سکتے تو بغیر نکاح کے آپ میرے ساتھ ملاقات کر لیجئے۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ جو ہے مدینہ منورہ کے اندر پہنچتے ہیں تو وہاں آپ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے ہوتا ہے، بی بی آمنہ سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب واپس آئے تو وہ عورت راستے میں ملتی ہے اور کہتی ہے کہ جو آپ کی پیشانی پر نور تھا اب جو ہے وہ نظر نہیں آتا، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی صلب سے وہ نور جو ہے ماں کے بطن کے اندر جا چکا ہے۔ تو اس نے بتلایا کہ میں فاحشہ عورت نہیں ہوں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کی پہچانی کو وہ نور دیکھا تھا جو آخر میں نبی آئیں گے، جو رسول آئیں گے، وہ نور دیکھا تھا، اس وجہ سے میں نے آپ سے نکاح کا پیغام بھیجا، آپ سے نکاح کا پیغام دیا، آپ نے انکار کیا، اس وجہ سے میں نے آپ سے کہا کہ آپ مجھ سے ملاقات کیجئے۔ بہرحال حضرت عبد المطلب جو ہے مکہ کے اندر جاتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد پھر تیسری آزمائش جو آئی وہ آئی حضرت آمنہ کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ماہ پہلے جو ہے حضرت عبد المطلب کا جو ہے حضرت عبداللہ کا جو ہے انتقال ہو جاتا ہے۔
جب انتقال ہو گیا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ یہ آتا ہے کتابوں کے اندر، جب یہ بیان کرتی ہے حضرت آمنہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن کے اندر آئے، میرے پیٹ کے اندر آئے، تو مجھ کو بہت دنوں کے وقت کے بعد معلوم ہوا کہ میرے پیٹ کے اندر جو ہے، یہ میرے پیٹ کے اندر جو ہے کہ نشانی باقی ہے۔ تو بیان کرتی ہے کہ جب میں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی تو کنویں کا پانی جو ہے اچھل کر اوپر آ جاتا۔ جب میں دھوپ میں چلتی تو ایک بادل کا ٹکڑا جو ہے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہوتا۔ جب میں پتھریلی زمین پر چلتی تو پتھریلی زمین جو ہے وہ یہ اس طریقے سے ہو جاتی کہ وہ نرم ہو جاتی۔ یہاں تک آتا ہے کہ جس راستے سے میں گزرتی وہ اس راستے کے درخت جو ہے مجھ کو سلام کرتے، اور یہاں تک آیا کہ جس جگہ میں تھوک دیتی وہ زمین بھی خوشبودار بن جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نمونہ بنا کر بھیجا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اس سے پہلے معاملہ ہوا کہ کسریٰ کا جو بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا۔ خواب جو دیکھا وہ خواب یہ دیکھا کہ کچھ عربی اونٹ جو ہے گھوڑوں کو جو ہے دریا پار کر رہے ہیں، دریا سے دھکیل رہے ہیں۔ تو بادشاہ جو بے چین ہو گیا، تعبیر والوں کو بلایا گیا، انہوں نے بتلایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے اندر کوئی ایسی شخصیت پیدا ہونے والی ہے جو پورے جزیرے عرب پر، پورے جزیرے عرب سے جو اس طریقے کے ان کو نکال دے گی۔ تو اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو کسریٰ بادشاہ کے 14 کنکریے جو بنے ہوئے تھے وہ گر جاتے ہیں۔ فارس کا آتش گدا جو 1500 سال سے جلا ہوا تھا وہ اچانک بجھ جاتا ہے۔ یہودیوں کے اندر کوہرام مچ جاتا ہے۔ آخر معاملہ کیا ہوا تو سرخ ستارہ جو ہے حضرت آمنہ بیان کرتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ پہلے وہ سرخ ستارہ جو ہے وہ ایسا لگتا کہ زمین پر اتار آیا، میرے گھر کے اندر اتر آیا۔ جب یہودیوں نے دیکھا تو یہودی عورتوں سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسی عورت ہے جس کے یہاں بچے پیدائش کا وقت قریب ہو، تو سب نے منع کیا۔ تو ایک یہودی جو ہے وہ مکہ کے اندر آیا، تو جب اس کو پتہ لگا کہ بی بی آمنہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس نے شور کیا اور کہا کہ لوگوں بنو اسحاق سے جو ہے نبوت بنو اسماعیل کے اندر منتقل ہو گئی ہے، یعنی ہمارے جو بنو اسحاق تھے ان سے نبوت بند ہو کر اب حضرت اسماعیل علیہ نبی صلی والسلام کے اندر چلی گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا نمونہ بنایا کہ آپ جو آپ کو دیکھتا وہ آپ کا ہو کر رہ جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لینے کے لیے عورتیں آئی، بہت سی عورتیں آئی، ان میں سے ایک حلیمہ بھی آئی، سب عورتیں جو ہے بچے کو لے کر چلی گئی۔ اس وجہ سے حلیمہ بعد میں پہنچی کیونکہ ان کے پاس جو اونٹنی تھی وہ بہت لاغر تھی، کمزور تھی، وہ اس طریقے سے نہ چل سکتی تھی، اور جب پہنچی تو پتہ لگا کہ سب بچوں کو لے کر عورتیں چلی گئی ہے، صرف جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو کسی نے گود نہیں لیا، اس وجہ سے کہ یتیم ہے، ان کو گود لینے سے ہم کو کون انعام دے گا۔ اس کے بعد وہ اپنے شوہر سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اگر نہ بھی لے اس بچے کو دیکھ تو لے، کہ اس کے گھر پہنچتی ہے، حضرت آمنہ کے گھر پہنچتی ہے، اور پہنچنے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہے، یہ آتا ہے کتابوں کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، یہ کہ اوپر جو ہے چادر پڑی ہوئی تھی، جب چادر کو ہٹایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو کھولا، اور آنکھیں جیسے کھولی تو مسکرائے۔ تو جب مسکرائے تو حضرت حلیمہ بیان کرتی ہے جب مسکرائے تو میرے دل کے اندر ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور میں نے بچے کو اٹھایا اپنے سینے سے لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو سکون عنایت کیا، اور پھر کہا کہ ہم اس بچے کو لے کر جائیں گے، ہم اس بچے کو لے کر جائیں گے، اس وجہ سے کہ کیا پتہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس کی برکت سے کیا نوازتے۔ تو حضرت حلیمہ
اس کو لے کر چلتی ہے تو ان کا شوہر جو ہے ان کو پیچھے بٹھاتا ہے، خود آگے بیٹھتا ہے تاکہ اونٹ کو چلایا جائے، لیکن اونٹ نہیں چلتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بٹھایا جاتا ہے تو وہ اونٹنی جو ہے اڑ جاتی ہے اور بہت رفتار کے ساتھ چلتی ہے۔ جو عورتیں پہرے جا چکی تھی ان کو پیچھے کر دیتی ہے۔ وہ عورتیں پوچھتی ہے کہ حلیمہ کیا آپ نے سواری بدل دی؟ تو حلیمہ نے جواب دیا سواری نہیں بدلی، سوار بدل دیا ہے۔ گھر جاتی ہے، وہ بکریاں جن کے دھنوں کے اندر دودھ نہیں تھا وہ دودھ دینا شروع کر دیتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکتیں نازل فرماتے ہیں، اتنی برکتیں نازل فرماتے ہیں، گھر کی جو تنگی تھی وہ دور ہو جاتی ہے۔ یہاں تک لکھا ہے وہ عورتیں جو حضرت حلیمہ کے قبیلے والی تھی وہ کہتی تھی کہ آپ اونٹیوں کو اپنی بکریوں کو کہاں چراتے ہیں، ہم بھی اپنی بکریوں کو آپ کی بکریوں کے ساتھ بھیجیں گے تو بھیجتے، لیکن حضرت حلیمہ کی بکریاں جو ہے آ کر دودھ دیتی، ان کی بکریاں اس طریقے سے دودھ نہ دیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بڑی برکتیں عنایت کی۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ربیع الاول کے مہینے کے اندر تشریف لائے، اور اس کے بعد جو ہے ان کی بیٹی جو ہے شیمہ وہ ایک واقعہ بیان کرتی ہے، وہ واقعہ بیان کرتی ہے کہ جب حضرت حلیمہ نے ان سے کہا کہ بیٹی ان بکریوں کو چرا کر لاؤ، تو بیان کرتی ہے کہ میں اکیلی نہیں جا سکتی کیونکہ بکریاں مجھ کو پریشان کرتی ہے، آپ یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ کسی کو بھیج دیجئے۔ وہ کہتی ہے کہ میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں، آپ کے والد بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، تو آپ کے ساتھ کون جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو میرے بھائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ تو وہ کہتی ہے کہ حلیمہ بیان کرتی ہے کہ آپ اس بچے کو سنبھالے گی یا بکریوں کو سنبھالے گی؟ وہ بیان کرتی ہے کہ ایک دو مرتبہ جب میں لے کر گئی تو میرے ساتھ عجیب و غریب معاملہ پیش آیا۔ ایک معاملہ تو یہ پیش آیا کہ جب میں اپنے بھائی کو لے کر گئی تو بادل کا ٹکڑا جو ہے میرے اوپر سایہ کیا ہوتا، میں دھوپ کے اندر نہ بیٹھی۔ دوسرا یہ کہ جب بکریاں چل لیتی تو وہ میرے ارد گرد آ کر بیٹھ جاتی، اور میں خود بھی اور میں بکریاں بھی میرے بھائی کو دیکھتی رہتی۔ بکریوں کو یہ کہ اس طریقے سے بھاگی نہ پھرتی جس طریقے سے ان کو سنبھالا جائے۔ تیسرا یہ کہ جو لوگ جاتے وہ ان کو دیکھتے اور خوش ہوتے، ان میں سے راہب بھی ہوتے اور معلوم کرتے یہ کس کا بیٹا ہے۔ تو اس طریقے کے معاملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے اس طریقے کے معاملے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رسول ہم کو عنایت کیا، دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، ہم کو ان کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ ہم کو ان کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں بیان کی، جو طریقے بتلائے، قرآن کریم نے جو بیان کیا، ان کے مطابق ہم کو چاہیے کہ زندگی گزارنی چاہیے۔ قربان جائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ انہوں نے اپنے لاڈلے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، جن کے لیے نبیوں نے بھی دعا کی ہے یا اللہ ہم کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہم کو پیدا فرمایا، ہم کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی کو گزارے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی کو گزارے، غلط خرافات سے بچے، جو اس مہینے کے اندر خرافات چلتی ہے ان سے پرہیز کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا کے اندر بھی بہتر سے بہتر بدل عنایت فرمائے، کل قیامت کے دن بھی اپنے لاڈلے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔